آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی نوجوان ایتھلیٹ نے دنیا کے 300 سے زائد حریفوں کو شکست دے کر 29ویں ورلڈ میموریل چیمپئن شپ کا عالمی فائنل جیت لیا ہے. اور آپ نے رپورٹ ملاحظہ کی ایما عالم جنہوں نے یہ چیمپئن شپ جیتی ہے اس وقت وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کی جو کوچ ہیں ثانیہ وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانیں گے کہ یہ سب انہوں نے کیسے پاسبل کیا. آپ دونوں کو ویلکم کہیں گے اسٹوڈیو میں. اور ثانیہ پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو چیمپئن شپ ہے ان مقابلوں میں حصہ کیسے لیا جاتا ہے اور میمورائز کیسے کیا جاتا ہے اتنی ساری چیزوں کو ایک ساتھ. سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گی اس کی بنیاد آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ ہے ہمارا انسٹیٹیوٹ آف ہیومن میموری ڈیولپمنٹ انٹرنیشنل جو ہم نے 2 سال پہلے یہ پروجیکٹ لانچ کیا تھا. اور اس پروجیکٹ کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں سپر لرننگ سسٹمز لائے جائیں. سپر لرننگ کا بیسک مطلب یہ ہے کہ کیسے کم ٹائم میں تیزی سے زیادہ سیکھ سکتے ہیں. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو پاکستان میں ایجوکیشن سسٹم ہے جس میں ہم بچوں کو سالوں سال پڑھائی میں لگا دیتے ہیں, ان سپر لرننگ سسٹمز کے ذریعے ان سالوں کی پڑھائی کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو 12 سال کی بیسک ایجوکیشن ہے وہ آپ صرف 1 سے 2 ایئرز میں کمپلیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ جو میموری کا کمپٹیشن تھا یا میموری سکلز بڑھانا ہے یہ اسی پروجیکٹ کا پارٹ تھا. تو میموری سکلز کا جو کورس ہے وہ ایما نے لیا تھا اینڈ اس کو لینے کے بعد ان کو بھی پڑھائی کا آبویسلی ضرورت تھی لیکن انہوں نے فردر اس کو پرسو کیا ایز کمپٹیشن میں اس کو لے کر گئی. اور 10 ڈسپلنز ہوتے ہیں جس کے ذریعے ان لوگوں کو یادداشت ان کی ٹیسٹ کی جاتی ہے. تو پاکستان میں پہلی دفعہ 29 ایئرز میں یہ کمپٹیشن جو ہے جیتا گیا. ناٹ صرف کچھ میڈلز بٹ پورا کمپٹیشن. سو ورلڈ میموری چیمپئن کا جو ٹائٹل ہے وہ پاکستان کے پاس ہے. چلیں یہ تو اچھی بات ہے. اس پر مبارکباد پیش کرتے ہیں پہلے ایما آپ کو. اور یہ بتائیے کہ آپ نے 300 سے زائد ممالک کے ایتھلیٹس کو شکست دی اور پاکستان کا نام روشن کیا, اس وقت آپ کی فیلنگز کیسی تھیں؟ میں بہت خوش تھی پاکستان کے نام کو اتنے بڑے جگہ پر ریپرزینٹ کر کے اور جتوا کر. اینڈ میں اپنی ٹریننگ میں کانفیڈنٹ تھی کیونکہ مائی کوچ نے مجھے ٹرین کیا, مجھے گروم کیا اور میری ٹیکنیک سب فکس کی اس لیول پر کہ جیسے کسی اسپورٹ کا اولمپکس ہوتا ہے اس لیول پر یہ مائنڈ اسپورٹس کا اولمپکس تھا جس کا چیمپئن پاکستان بنا. اچھا یہ بتائیے کہ اس میں کس طرح کے مقابلے, کس طرح آپ لوگوں کی جو ہے وہ میموری کو چیک کیا جاتا ہے؟ اس میں 10 ڈسپلنز ہوتے ہیں. اس میں نیمز ہوتے ہیں, ورڈز, ڈیٹس, نمبرز, بائنری نمبرز. ان کو یاد کرنے کے لیے ایک مخصوص ٹائم دیا جاتا ہے. اس کے بعد آپ کو ایک بلینک شیٹ دی جاتی ہے, اس میں آپ کو ایز از سب ریپلیکیٹ کرنا ہوتا ہے. اور ایما نے جیسے ورلڈ ریکارڈ بھی توڑا ہے کہ 15 منٹس میں 218 نام یاد رکھے. ٹھیک ہے ثانیہ آپ یہ بتائیے گا کہ یہ کورس اگر جو بچے اور جو اسٹوڈنٹس اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اگر وہ پارٹ لینا چاہیں, پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں تو کیا ٹیکنیکس ہوتی ہیں, کس طرح سے وہ اپنے آپ کو انرول کروا سکتے ہیں, اس بارے میں کچھ بتائیے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کو مزید معلومات چاہیے تو ہماری ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں www.ihmd.co. اور ہم پاکستان میں یہ کورسز ہر کورس ہمارا جو ہے 30 آورس کا ہے. 30 گھنٹے میں آپ 30 گھنٹے دیں ہم آپ کی یادداشت صحیح کر دیں گے. لیکن یہ صرف میں یہاں پہ اضافہ کر دوں کہ صرف اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں ہے, یہ پروفیشنلس کے لیے بھی ہے, کارپوریٹ ورلڈ کے لیے بھی ہے. ہم پاکستان میں پاکستان آرمی کے کمانڈر اسٹاف کالج کے 800 آفیسرس کو ٹرین کر چکے ہیں اس چیز میں. ہم پاکستان کے کورٹ کو ٹرین کر چکے ہیں. تو صرف اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اگر کوئی ایک عام آدمی یہ کورس کرنا چاہے, سیکھنا چاہے تو وہ اپنی ڈیلی لائف میں اسے کیسے امپلیمنٹ کر سکتا ہے, اس کے لیے کیسے فائدہ مند ہو سکتا ہے یہ؟ دیکھیں یادداشت کو انہینس کرنے کی کس کی ضرورت نہیں ہے, چاہے ہم پڑھائی کر رہے ہوں یا بزنس فیلڈ میں ہوں تو یادداشت کے اوپر ہی تو ہماری بنیاد ہے ہماری پوری زندگی کی. تو اس کو بہتر کرنا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ اگر آپ اپنے دماغ کی صلاحیتوں کو نہیں بڑھا رہے, یہ چیزیں نہیں کر رہے تو آپ کی برین ایجنگ ہو جائے گی. تو جسے ہم کہتے ہیں نا کہ جیسے عمر کے ساتھ ساتھ یادداشت وہ ہو رہی ہے, تو ایسی کوئی چیز ہے نہیں. وہ صرف اس طرح کہ جیسے ہم باڈی کو ایکسرسائز کرتے ہیں فٹ رکھنے کے لیے, اس طرح برین فٹنس کی بھی ضرورت ہے. لیکن ہم کرتے نہیں ہیں تو وہ برین ایجنگ ہو جاتی ہے ہماری. تو یہ بہت ضروری ہے کہ برین کی صلاحیتوں کو فار ایور شارپ رکھا جائے اور اس پہ کام کیا جائے. جیسا کہ ثانیہ کہہ رہی ہیں کہ 30 آورز مور دین انف ہوتے ہیں اس کی پریپریشن کے لیے, آپ کو کتنا وقت لگا اور آپ جو ہے اس کے علاوہ اور کیا کام کرتے ہیں, اور کتنا مشکل لگا آپ کو یہ سب کرنا؟ یہ ہر برین میں آلریڈی کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اس لیول پر انفارمیشن کو پروسیس کر سکتا ہے. میں پچھلے 2 سال سے ٹریننگ کر رہی ہوں فار دا کمپٹیشن 6 سے 8 گھنٹے ود مائی کوچ. اور میں یہاں پہ یہ بتا دوں کہ ایجوکیشن سسٹم میں
پیرنٹس ہمیں اسکول بھیج دیتے ہیں پڑھائی کرنے کے لیے اور پھر ٹیچرز ہمیں گھر بھیجتے ہیں ہوم ورک کرنے کے لیے, لیکن اس درمیان کوئی بھی ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ سیکھنا کیسے ہے, یاد کیسے رکھنا ہے. سو دس ٹیکنالوجی از آل اباؤٹ دیٹ کہ نیچرلی آپ کیسے سیکھتے ہیں. اٹ بیکمز ویری ایزی دین. اچھا, ایما نے بولا کہ انہوں نے 2 سال کے پریکٹس کیا, وہ اس لیے کیونکہ یہ کمپٹیشن کے لیے تیاری کری تھی. جس طرح اولمپکس کے لیے, اولمپکس میں آپ بیسٹ آف دا بیسٹ کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں, لائک وائز انہوں نے ورلڈ کے بیسٹ کے ساتھ کمپیٹ کیا. سو دیٹس وائی ان کو کمپٹیشن کے لیے 2 سال کی تیاری. ٹھیک ہے ثانیہ, یہ بتائیے گا کہ میں نے فوٹوگرافک میموری کے بارے میں سنا ہے, یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کیا یہ کچھ ہوتا ہے جو ایگزسٹ کرتا ہے یا صرف یہ فکشن ہے؟ فوٹوگرافک میموری ڈز ایگزسٹ, اور یہ ایسے فنومینون ہے جس میں ریئر فیو جو ہے پیدائشی. ٹھیک ہے, آپ دونوں سے کریں گے اپنے مہمانوں سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمی چیمپئن میموری کی, اور ان کا نام ہے ایما عالم. ایما, یہ بتائیے کہ آپ نے بتایا کہ 10 کیٹیگریز ہوتی ہیں جس میں آپ کی ذہانت جو ہے وہ جانچی جاتی ہے, تو ان میں سب میں مشکل کیٹیگری کون سی ہوتی ہے؟ میں نے کچھ میں ورلڈ ریکارڈز توڑے ہیں, جیسے کہ نیمز, ورڈز اینڈ ڈیٹس. ان میں مجھے سب سے زیادہ مزہ آیا اینڈ سب سے زیادہ انٹرسٹنگ لگا, اینڈ میں یہ کر ہی اسی لیے رہی ہوں کیونکہ مجھے انسپائر کرنا ہے, اسپیشلی ینگسٹرس کو لائک می, بیکاز جو ہم محنت کر کے سالوں لگا کے پڑھتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے بہت کم ٹائم از مور دین انف. ٹھیک ہے ثانیہ, آپ ان کی کوچ ہیں. اگر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں, جیسے ہمارا کام ہے, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بریکنگ دے دی جاتی ہے یا کوئی خبر ہمارے سامنے آتی ہے, تو اس کا بیک گراؤنڈ ہمیں اکثر یاد نہیں ہوتا, تو ہم تھوڑا پھنس جاتے ہیں. ہمیں یاد نہیں آتا کہ جو خبر ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا, اسے ہم نے کیسے ٹریٹ کرنا ہے. تو کوئی ٹپ اینکرز کے لیے بتائیں کہ ہمیں وہ چیز یاد آ جائے اور ہم بہت بہتر طریقے سے پرفارم کر سکیں. اچھا, تو میں اس میں ایک سجیشن تو سب سے پہلے یہ دوں گی کہ ابھی یہاں پر جیسے ہمارا ٹاپک ہے میموری, لیکن 3 کورسز ہیں, یہ 3 ایسے سکلز ہیں جس کو ہم کمبائن کریں تو ہماری جو لرننگ ابیلٹیز ہے وہ سپر ہو جائیں گی. ایک ہے مائنڈ میپنگ, جس سے ہم انفارمیشن کو آرگنائز کرتے ہیں اور لارج اماؤنٹ آف انفارمیشن کو میموریبل بنا لیتے ہیں اپنے لیے. دوسرا ہے اسپیڈ ریڈنگ, اینڈ اسپیڈ ریڈنگ آپ لوگوں کے لیے تو سب سے بیسٹ ہوگی کیونکہ آپ لوگ یوں پڑھ رہے ہوتے ہیں جیسے آپ لوگوں کو نیوز مل رہی ہوتی ہے. اینڈ تھرڈ از میموری. ان تینوں کی کمبینیشن میں آپ اپنی, چاہے وہ اکیڈمک وینچرز ہوں یا بزنس وینچرز ہوں, آپ کی یوں پک اپ کر کے آپ سپر وہ کر سکتے ہیں. تو آپ کے لیے یہی سجیشن ہے کہ آپ ہمارے کورسز لیں, اور 30 آورز ہیں, اسی لیے ہم نے یہ رکھا ہے کہ کوئک 30 آورز میں آپ کو وہ ہنر, وہ اسکل ہم آپ کو دے دیتے ہیں. اچھا, اگر بات کی جائے ثانیہ, یہ رٹا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ سمپلی کیا آپ کو میمورائز کرنا پڑتا ہے, کیا ہوتا کیا ہے, یا صرف اور صرف جو ہے وہ آپ ذہن نشین کر رہے ہوتے ہیں صرف رٹا, جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ رٹا لگا لیتے ہیں اور امتحان میں جا کے امتحان دیتے ہیں اور پاس ہو جاتے ہیں, اس میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ بھی آ جاتے ہیں, تو کیا ہوتا کیا ہے یہ رٹا؟ دیکھیں, اسی لیے مارنا پڑتا ہے کیونکہ بچوں کو ہم نہیں بتاتے کہ سیکھنا کیسے ہے, تو وہ ان کے لیے جو وہ ان کے جو بس میں ہوتا ہے وہ رٹا مار لیتے ہیں. لیکن یہاں پر رٹے کی پاسبلٹی ہے بھی نہیں, کیونکہ جس تعداد میں آپ کو انفارمیشن یاد کرنی ہوتی ہے ان کمپٹیشن میں, ہزاروں میں آپ کو نمبرز یاد کرنے ہوتے ہیں, ہزاروں میں آپ کو بائنری نمبرز یاد کرنے ہوتے ہیں. اور جیسے انہوں نے ورڈز کا جو ہے ورلڈ ریکارڈ بھی توڑا ہے, تو وہ 400+ ورڈز تھے, تو آپ وہ کیسے ان کا آرڈر یاد رکھ سکتے ہیں 15 منٹ میں؟ تو آپ کتنا پاسبلی رٹا مار لیں گے؟ اٹس آل اباؤٹ ٹیکنیکس. ان کی ٹرینڈ میموری ہے, ویئر ایز ایوریج بندے کی ٹرینڈ میموری نہیں ہوتی, اور ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی بھی ایج میں آپ اپنی میموری سے کر سکتے ہیں. ثانیہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور ایما بھی ہمارے ساتھ موجود تھیں. ورلڈ میموری چیمپئن شپ آپ نے جیتی ہے, اور بیسٹ آف لک فار یور فیوچر. اور یقینی طور پر جن لوگوں نے آپ کو دیکھا ہے اور جنہیں شوق ہے کہ وہ اپنی میموری کو شارپ کریں, وہ آپ سے رابطہ ضرور کریں گے. آپ آج ہمارے مہمان تھے, اسٹوڈیوز میں آئے, بہت شکریہ آپ کا.